السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو پتہ ہے، ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 کا کورس مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ چینل کے ویڈیو سیکشن میں جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یونٹ نمبر 4 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 4 نظم پر مشتمل ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں 3 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جن میں نظم کی صنفی شناخت، اردو نظم کا آغاز اور ارتقاء، اور نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، ان پہ ایک ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے اگلے شاعر مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں بات کریں گے۔ الطاف حسین حالی کی 3 نظمیں نشاط امید، برکھا رت اور مناجات بیوہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ ان نظموں پہ بھی ضرور نظر ڈال لیے گا، کبھی کبھار نظموں سے بھی سوال آ جاتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک بہت اہم شخصیت ہے اردو ادب کی، ان پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ایک بار شیئر بھی کر دیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم پچھلی ویڈیو میں کچھ سوالات میں نے آپ کو دیے تھے حل کرنے کے لیے، امید ہے آپ نے حل کر لیے ہوں گے۔ تو ان کے جواب میں پہلے آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ سوال ہے، مولانا محمد حسین آزاد کے استاد کون تھے؟ آپشنز ہیں آتش، ذوق، ناسک یا پھر شاہ نصیر۔ تو کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا سیکنڈ آپشن، ذوق۔ ابراہیم ذوق مولانا محمد حسین آزاد کے استاد تھے۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، آزاد کے والد نے کون سا اخبار جاری کیا تھا؟ مخزن، اودھ اخبار، اودھ پنچ یا دہلی اردو اخبار؟ تو کریکٹ آنسر ہے اس کا فورتھ آپشن، دہلی اردو اخبار۔ جو بھی سوال میں آپ کو حل کرنے کے لیے دیتی ہوں ان کا آنسر کمنٹ باکس میں ضرور چھوڑا کریں، اس سے آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ حالی اور آزاد نے مل کر کس انجمن کی بنیاد ڈالی؟ انجمن پنجاب، حلقہ ارباب ذوق، دارالترجمہ یا دہلی کالج؟ کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا فرسٹ آپشن، انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ اگلا سوال ہے، مولانا آزاد کے والد کا کیا نام تھا؟ آپشنس ہیں شیخ فاروق، محمد باقر، سید فضل الحسن یا محمد نور؟ تو کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا محمد باقر۔ اگلا سوال ہے، آزاد کا انتقال کب ہوا تھا؟ آپشنس ہیں 1916، 1917، 1918 یا 1910۔ تو کریکٹ آنسر ہے اس کا ہمارا فورتھ آپشن، 1910۔ مولانا محمد حسین آزاد کا انتقال 1910 میں ہوا تھا۔ تو اب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی ایک بہت اہم شخصیت، اردو نظم کے حوالے سے بھی، اردو تنقید کے حوالے سے بھی اور سوانح نگاری کے حوالے سے بھی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے ان تمام اصناف میں نئی راہیں نکالی ہیں۔ اردو تنقید نگاری کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ مولانا حالی سے پہلے تنقید کی کوئی باقاعدہ کتاب اردو ادب میں موجود نہیں تھی۔ مولانا حالی وہ پہلے ایسے انسان تھے جنہوں نے تنقید کے کچھ اصول، کچھ ضابطے لوگوں کے سامنے لا کے رکھے۔ اور دوسری چیز، اردو کے پہلے سوانح نگار بھی مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حیات سعدی ان کی سوانحی تصنیف ہے جو بہت اہم ہے سوانح نگاری کے حوالے سے۔
تو سوانح نگاری کا آغاز بھی مولانا الطاف حسین حالی کے ہاتھوں ہوا، تنقید نگاری کا آغاز بھی مولانا الطاف حسین حالی کے ہاتھوں ہوا۔ اس کے علاوہ نظم نگاری کے میدان میں بھی انہوں نے نئی راہیں کھولی۔ مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد رکھی، جس میں ایسے مشاعرے ہوتے تھے جس میں ایک موضوع دے دیا جاتا تھا، اس میں نظمیں کہنی ہوتی تھیں، تو اس کی بنیاد بھی انہوں نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر رکھی۔ تو 3 حیثیتوں سے یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے انشا پردازی کے بھی بہت جوہر دکھائے ہیں، لیکن 3 حیثیتوں سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ایک نقاد کی حیثیت سے، اردو کے پہلے نقاد کی حیثیت سے، اردو کے پہلے سوانح نگار کی حیثیت سے، اور نظم نگاری کو نیا روپ دینے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 میں پانی پت میں ہوئی اور 1914 میں پانی پت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ جو بھی میں ٹاپک پڑھا رہی ہوں مولانا الطاف حسین حالی کی زندگی سے متعلق، ان کی تصانیف سے متعلق، ان کے کارناموں سے متعلق، ویڈیو کے آخر میں سوالات پوچھے جائیں گے، تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا تاکہ آپ ان سوالات کو آسانی سے حل کر سکیں۔ حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں ان کی۔ حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ ایزو بخش تھا۔ 9 برس کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بڑے بھائی نے ان کی تربیت کی۔ ابتدائی تعلیم پانی پت میں حاصل کی اور قرآن حفظ کیا۔ 17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی۔ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف تھی، کیونکہ یہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شادی کے بعد ان کو روزگار کی فکر ہوئی اور ایک دن جب ان کی اہلیہ میکے گئی ہوئی تھیں تو وہ کسی کو بتائے بغیر پیدل اور خالی ہاتھ دہلی آ گئے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ خواجہ ایزو بخش ان کے والد کا نام تھا۔ بہت کم عمری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے بڑے بھائی نے ان کی تربیت کی اور بہت جلد ان کی شادی کر دی۔ محض 17 برس کی عمر میں ان کی شادی کر دی، لیکن وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے کیونکہ ابھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ تلاش معاش میں، روزگار کی تلاش میں اپنا گھر چھوڑ کر پیدل اور خالی ہاتھ دلی آ گئے۔ حالی کو باقاعدہ تعلیم کا موقع نہیں ملا۔ پانی پت اور دہلی میں انہوں نے کسی ترتیب اور نظام کے بغیر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ادب میں انہوں نے جو خاص بصیرت حاصل کی وہ ان کی اپنی شوق اور مطالعے کی بدولت ہے۔ دہلی میں ان کی ملاقات مرزا غالب سے ہوئی۔ غالب کی شخصیت کا اثر بھی ان پر پڑا اور انہوں نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا اور غالب سے اصلاح لینے لگے۔ دہلی جب یہ پہنچے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تو وہاں پر انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، لیکن کوئی نظام کے تحت تعلیم حاصل نہیں کی یا کسی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کی، اپنے شوق سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور اس کے بعد ان کی ملاقات مرزا غالب سے ہوئی اور ان کی صحبت کا اثر بھی ان کی شخصیت پہ پڑا اور ان کی شاعری پہ پڑا۔ دہلی میں ہنگاموں کی وجہ سے انہیں دہلی چھوڑنا پڑا اور واپس پانی پت آ گئے۔ کچھ وقت تک بے روزگار رہے، پھر ان کی ملاقات نواب مصطفیٰ خان شائفتہ سے ہوئی۔ شائفتہ ان کو اپنے ساتھ جہانگیر آباد لے گئے اور ان کو اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کر لیا۔ شائفتہ کے مرزا غالب سے اچھے مراسم تھے اور وہ خود بھی شاعر تھے۔ ان کی صحبت کا اثر بھی حالی کی شخصیت پر پڑا۔ تو ایک تو مرزا غالب کی شخصیت کا اثر پڑا حالی کی شاعری پر، حالی کی شخصیت پر، اور دوسرا نواب مصطفیٰ خان شائفتہ، وہ خود بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے اور انہوں نے اپنے بچوں کا اتالیق ان کو مقرر کیا تھا اور لگ بھگ 7 سے 8 برس تک انہوں نے ان کے بچوں کو
تعلیم دی تھی، تو اس عرصے میں بھی ان کی شخصیت کا اثر بھی حالی کے اوپر پڑا۔ شائستہ کی وفات کے بعد حالی لاہور چلے گئے اور وہاں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں ان کا کام انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی جانے والی کتابوں کی زبان درست کرنا تھا۔ اسی زمانے میں پنجاب کے محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کرنل ہال رائٹ کی ایما پر محمد حسین آزاد اور حالی نے ایک ایسے مشاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں شعراء کسی ایک موضوع پر اپنی نظمیں سناتے تھے۔ حالی کی 4 نظمیں حب وطن، برکھا رت، نشاط امید اور مناظر رحم و انصاف انہی مشاعروں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ جب نواب مصطفیٰ خان شائستہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے پانی پت چھوڑ دیا اور پانی پت چھوڑ کے یہ کہاں گئے؟ لاہور گئے۔ لاہور میں گورنمنٹ بک ڈپو میں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ گورنمنٹ بک ڈپو میں ان کا کام تھا ان کتابوں کی زبان درست کرنا جو انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ ہوتی تھی، ان کی زبان درست کرنے کا کام حالی کیا کرتے تھے۔ اس کام میں بھی ان کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا، انگریزی ادب کو جاننے سمجھنے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد وہیں لاہور ہی میں کرنل ہال رائٹ کی فرمائش پر محمد حسین آزاد اور حالی نے مل کر ایک ایسے مشاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں موضوعی نظمیں پڑھی جاتی تھیں، موضوعی نظمیں سنائی جاتی تھیں۔ ان کی مشہور موضوعی نظمیں جو اس انجمن پنجاب کے لیے لکھی گئیں وہ ہیں حب وطن، برکھا رت، نشاط امید اور مناظر رحم و انصاف۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک کتاب مجالس النساء لکھی جس پر وائسرائے نارتھ بروک نے ان کو 400 روپے کا انعام دیا۔ سر سید کے اصرار پر حالی نے ایک مثنوی مد و جزر اسلام لکھی جسے مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دونوں میں بہت اہم تصانیف ہے۔ مجالس النساء پوچھا جاتا ہے کس کا ناول ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کا ناول ہے۔ کیا موضوع ہے اس کا؟ تو لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر یہ ناول لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سر سید احمد کی فرمائش پر مسدس مد و جزر اسلام لکھا، کہ بہت مشہور ہے اور اسے مسدس حالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کے دیوان کے ساتھ 1993 میں شائع ہوا، جو اردو تنقید نگاری میں اپنی نوعیت کی پہلی کتاب تھی۔ اس نے تنقید کی روایت کا رخ بدل دیا اور جدید تنقید کی بنیاد ڈالی۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے جدید تنقید کی بنیاد کس تصنیف سے پڑتی ہے؟ جدید تنقید کی بنیاد مقدمہ شعر و شاعری سے پڑتی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری سب سے پہلے ان کے دیوان کے ساتھ شائع ہوا تھا، بعد میں اسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ سر سید جس تحریک کے علمبردار تھے، حالی اس کے نقیب تھے۔ سر سید نے اردو نثر کو جو اعلیٰ تنقید کے جوہر عطا کیے تھے، حالی کے قلم نے انہیں چمکایا۔ انہوں نے نہ صرف اردو ادب کو اس کے اصل رنگ سے آشنا کرایا بلکہ آنے والے ادیبوں اور شاعروں کے لیے سوانح نگاری، تنقید نگاری اور انشا پردازی اور نظم نگاری کی نئی نئی راہیں کھولیں۔ حالی نے 1914 میں پانی پت میں وفات پائی۔ یہ تھے مولانا الطاف حسین حالی، جنہوں نے نظم نگاری کے میدان میں بھی بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ سوانح نگاری کے موجد انہیں مانا جاتا ہے، پہلے سوانح نگار اردو کے انہیں مانا جاتا ہے، اور تنقید نگاری کے حوالے سے بھی انہیں اردو کا پہلا نقاد مانا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ان کی اہمیت اردو ادب میں بہت زیادہ ہے۔ ایک بار دیکھ لیتے ہیں ان کی شخصیت۔ حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ عزو بخش۔ 9 برس کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے پرورش کی اور 17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی۔ شادی ان کی مرضی کے خلاف تھی، لہٰذا یہ گھر چھوڑ کر دلی چلے گئے۔ دلی پہنچے تو دلی میں پہلے انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی ملاقات مرزا غالب سے ہوئی اور مرزا غالب کی شاگردی نے انہیں اختیار کر لی اور ان سے
اصلاح سخن لینے لگے۔ دہلی کے ہنگاموں کے بعد جب انہوں نے دہلی چھوڑا تو یہ پھر پانی پت واپس آئے، اور پانی پت میں ان کی ملاقات نواب مصطفیٰ خان شائفتہ سے ہوئی۔ شائفتہ انہیں جہانگیر آباد لے گئے اور وہاں انہیں اپنے بچوں کا تعلیم مقرر کیا، اور لگ بھگ 7 سے 8 برس تک انہوں نے ان کے بچوں کو تعلیم دی۔ اس کے بعد جب شائفتہ کا انتقال ہو گیا، شائفتہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، ان کی صحبت کا اثر بھی حالے پر پڑا۔ جب شائفتہ کا انتقال ہو گیا تو یہ پانی پت چھوڑ کر لاہور چلے گئے، اور لاہور میں گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت کرنے لگے۔ وہاں پہ ان کا کام تھا انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہوئی کتابوں کی زبان درست کرنا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کرنل ہال رائٹ کی فرمائش پر محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر حالی نے ایک ایسے مشاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں موضوعی نظمیں سنائی جاتی تھیں، اور حب وطن، برکھا رت، نشاط امید، مناظر رحم و انصاف ان کی وہ نظمیں ہیں جو انجمن پنجاب کے لیے لکھی گئی تھیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے ایک ناول مجالس النساء کے نام سے لکھا۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان کی فرمائش پر مد و جزر اسلام کے نام سے ایک مثنوی لکھی، اسے مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری ان کی ایک اہم تصنیف ہے 1883 میں جو لکھی گئی، اور جو سب سے پہلے ان کے دیوان کے ساتھ شائع ہوئی۔ اس کے بعد اسے علیحدہ ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا۔ مقدمہ شعر و شاعری سے جدید تنقید کا آغاز ہوا۔ 1914 میں حالی کا انتقال ہوا پانی پت میں۔ ان کے ادبی کارنامے دیکھتے ہیں۔ ان کی اہم نظمیں ہیں برکھا رت، نشاط امید، مناظر رحم و انصاف، حب وطن، مناجات بیوہ، چھپ کی داد۔ مد و جزر اسلام، مسدس حالی اور مد و جزر اسلام دونوں ایک ہی کتاب ہیں۔ کتاب تھی، اصل نام تھا مد و جزر اسلام، بعد میں علیحدہ کتاب کی صورت میں مسدس حالی اور مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے الگ الگ شائع ہوئی۔ یہاں پہ مقدمہ شعر و شاعری ہوگا۔ مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام جو تھیں وہ پہلے ایک ہی کتاب میں تھیں، 2 پارٹ میں تھیں۔ پہلے حصے میں مقدمہ شعر و شاعری تھی اور دوسرے حصے میں مد و جزر اسلام تھی، لیکن کچھ وقت بعد مسدس حالی کی مد و جزر مقدمہ شعر و شاعری کی اہمیت لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی، تو اس کو الگ سے کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ تنقیدی تصانیف ہیں ان کی۔ مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں شائع ہوئی۔ اس میں شعری اصناف پہ بات کی گئی ہے، کس طرح کی شاعری ہونی چاہیے، اس چیزوں پہ بات کی گئی ہے، اور شاعری کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ان تمام چیزوں پہ بات کی گئی۔ انشاءاللہ اس کو ہم تنقید والے یونٹ میں پڑھیں گے۔ انتخاب کلام داغ، یہ بھی ان کی تنقیدی تصانیف ہے۔ مضامین اور انشاء، انہوں نے کیا مضامین لکھے ہیں؟ زبان گویا، مضامین حالی، مقالات حالی، مکاتیب حالی، یہ ان کے مضامین ہیں۔ سوانح کتاب حیات سعدی 1886، اردو کی پہلی سوانح عمری 1886 میں لکھی گئی، الطاف حسین حالی نے لکھی۔ اس سے باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز ہوتا ہے اردو ادب میں۔ ان کی دوسری سوانحی تصنیف یادگار غالب 1897 میں، یہ ایک ایسی تصنیف ہے کہ مرزا غالب پر اس سے زیادہ بہتر اور جامع تصنیف اب تک نہیں لکھی گئی۔ آپ سب یہ بات جانتے ہوں گے کہ اب تک اردو میں جتنا کام مرزا غالب کے اوپر ہوا ہے، جتنی ریسرچ مرزا غالب کے اوپر ہوئی ہے، اتنی اور کسی شاعر کے اوپر نہیں ہوئی، لیکن اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی جو بات یادگار غالب میں ہے وہ اور کسی تصنیف میں نہیں ہے، کسی بھی نقاد کی تصنیف میں
وہ بات نہیں ہے جو یادگار غالب میں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرزا غالب استاد تھے الطاف حسین حالی کے، ان سے گہرے مراسم تھے، ان سے ملنا جلنا تھا۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی اس چیز کا بھی اثر ان کی اس تصنیف پہ پڑا ہو، لیکن بہرحال اس میں کچھ نقائص بھی ہیں۔ اس کے باوجود مرزا غالب پر اس سے زیادہ جامع کتاب اردو ادب میں اب تک موجود نہیں ہے۔ اور تیسری ان کی سوانح کتاب ہے حیات جاوید۔ حیات جاوید سر سید احمد خاں کی سوانح عمری ہے۔ 1901 میں یہ سر سید احمد خاں کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھی۔ سر سید احمد خاں سے بھی الطاف حسین حالی کے اچھے مراسم تھے۔ کچھ شخصی مراثی انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک مرثیہ غالب 1869 غالب کی موت پر لکھا تھا۔ بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ 1885-86۔ مرثیہ کھیل محمود خان 1892۔ ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ 1901۔ نواب محسن الملک کا مرثیہ 1907۔ حالی سے متعلق کچھ اقوال ہیں، کچھ خیالات ہیں لوگوں کے۔ رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ بہت امپورٹنٹ قول ہے، مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ کس نے کہا ہے؟ رام بابو سکسینہ کا یہ قول ہے۔ دوسرا ہے بے شک میں اس کا محرک ہوا ہوں اور اس کو میں اپنے اعمال حسنہ میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے، میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا۔ کس کا قول ہے؟ سر سید احمد خان کا قول ہے، بہت ہی مشہور قول ہے۔ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے کیا لائے، میں کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا۔ سعدی ہمارے لیے تھا، حالی ہم میں سے ہے۔ یہ فراق گورکھپوری کا قول ہے۔ سعدی ہمارے لیے تھا اور حالی ہم میں سے ہے۔ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ یہ کس کا قول ہے؟ رام بابو سکسینہ کا۔ مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا۔ امید ہے آپ جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے انہیں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ ایک بار ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ کلیم الدین احمد صاحب لکھتے ہیں حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی، اور یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ تھے مولانا الطاف حسین حالی، ان کی تصانیف، ان سے متعلق اقوال۔ اب کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں، کوشش کریے گا کمنٹ باکس میں آنسر دینے کی۔ اس کے جواب میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ خود سے کوشش کریے، غلط صحیح جو بھی لگ رہا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں آنسر ضرور کریے۔ پہلا سوال ہے اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں سر سید کو، شبلی کو، حالی کو یا پھر اقبال کو۔ کریکٹ آنسر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ سوال نمبر 2، مثنوی مد و جزر اسلام کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ مثنوی مد و جزر اسلام کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ آپشنز ہیں مسدس حالی، مجالس النساء، حیات سعدی یا حیات جاوید۔ امید ہے ان سب سوالات کے جواب آپ کو آ رہے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو دھیان سے سنی ہوگی تو یہ کوئی بہت مشکل سوال نہیں ہے، آسانی سے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے
حالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ آپشنس ہیں پانی پت میں 1937 میں، پانی پت میں 1837 میں، دہلی میں 1937 میں، یا دہلی میں 1837 میں۔ سوال نمبر 4، حالی نے کس کی شاگردی اختیار کی؟ آپشنس ہیں سر سید کی، میر تقی میر کی، مرزا غالب کی، یا آتش کی۔ آخری سوال ہے، مقدمہ شعر و شاعری کب لکھا گیا؟ آپشنس ہیں 1893، 1993، 1897، 1898۔ کریکٹ آنسر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے آنسر آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو لائک کر لیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے چینل پہ کچھ شارٹ نوٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ لے کر ان پہ شارٹ نوٹس بنائے جاتے ہیں۔ ان شارٹس ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھا کریے، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کو شارٹ نوٹ بنانے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو ان شارٹ ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیے اور پڑھائی کرتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔